حاشر تمہیں ایک کام دیا تھا کرنے کے لیے اور تم وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ منہاج اور حاشر واپس آ رہے تھے جب منہاج ایول کوئن کے بارے میں یاد آنے پر حاشر سے پوچھنے لگا۔ اپنی مصروفیات میں وہ اس بارے میں بھول ہی گیا تھا۔ سر، میں نے کوشش کی تھی مگر ایول کوئن کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا، وہ ہلکی آواز میں منمنایا۔ منہاج نے ہنکارا بھر کر مزید اسے بولا، یہ زیادہ مشکل کام نہیں تھا، تمہیں بس کسی اچھے سے آدمی کو اس کام پر لگا دینا چاہیے تھا، مگر مجھے معلوم ہے تم یہ کام صحیح سے نہیں کر رہے۔ سوری سر، میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ اس نے ڈھونڈنے کی مگر وہ اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتی۔ حاشر نے منہاج کی بات سن کر اسے جواب دیا تھا، وہ اتنی بھی چالاک نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو، مگر وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو ایول کوئن کی مدد کرتا ہے اور اس کے پیچھے سارے ثبوت مٹاتا ہے۔ منہاج گاڑی کے باہر کے مناظر دیکھتا ہوا سوچ کر حاشر سے پوچھنے لگا، جس طرح مجھے بھی یہی لگتا ہے، ویسے انسپکٹر ابراہیم بھی اس کیس کو ڈیل کر رہا ہے جس میں ایول کوئن ہے۔ میں اسے بھی ایک بار پوچھ لوں گا کہ کیا اسے ایول کوئن کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے۔ حاشر ابراہیم کی بات سے متفق ہوتا ہوا اسے اپنے خیالات بتانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اسے ڈائریکٹ مت پوچھنا، کسی اور سے پوچھ لینا۔ منہاج اسے سمجھانے کے انداز میں بولا جس کا مطلب بخوبی حاشر سمجھ گیا تھا۔ اوکے سر، حاشر منہاج سے بولا تھا۔ منہاج نے اس کی بات پر صرف سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا اور اپنی سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر بعد گھر پہنچ گئے تھے۔ منہاج گاڑی سے نکل کر ابھی گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہی ہوا تھا جب سجی سمری تحریم اس کے پاس آئی تھی۔ سرتاج، بڑی دیر کر دیا آپ نے آنے میں۔ وہ منہاج کے قریب آتی مسکرا کر بولی۔ منہاج نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی جس کا گورا رنگ کالے سوٹ میں دہک رہا تھا۔ میں نے تمہیں انتظار کرنے کو نہیں کہا تھا، جو کام میں نے کہے تھے وہ تم نے کیے ہیں یا نہیں؟ منہاج تحریم کا ڈرامہ دوبارہ شروع ہوتا دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب جاتا ہوا اسے پوچھنے لگا تھا، سرتاج، آپ ہر کسی کو اب اپنا جیسا کام چور مت سمجھا کرے اور میں نے سارے کام کر دیے ہیں۔ وہ اسے زج کرنے کے لیے مسکرا کر اسے کام چور بولی تھی۔ منہاج نے اپنے ماتھے پر تیوری ڈال کر اس کو گھورا تھا۔ تم سے زیادہ ہی کام کرتا ہوں اور تمہاری طرح نہیں، پورا دن بیٹھ کر اپنا منہ چلانے اور آنکھیں گھمانے کے علاوہ کچھ نہیں کروں۔ وہ اس کے ہر وقت کھانے اور آنکھیں گھمانے کی عادت پر طنز کرتا ہوا بولا، ہائے سرتاج جی، آپ نے کیا کہہ دیا؟ ابھی مجھے آئے ایک ہفتہ نہیں ہوا اور آپ نے میرے نوالے گننا شروع کر دیے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے ڈرامہ کرتی ہوئی بولی۔ اگر ابراہیم اسے اس وقت دیکھ لیتا تو یقیناً اس کا نام ایول کوئن کی جگہ ڈرامہ کوئن رکھ دیتا۔ منہاج نے کمرے میں آ کر اپنی گھڑی اتارتے ہوئے اپنی نمونی بیگم کی نوٹنکی دیکھ اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تحریم، اور یہ فضول حرکتیں بعد میں کرنا۔ جا کر میرے لیے کھانا لے کر آؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ منہاج کا حکم سنتی وہ اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے واپس کمرے سے نکل گئی تھی۔ اگر منہاج سے اپنا کام نہ نکلوانا ہوتا تو وہ اسے اچھے سے مزہ چکھاتی۔ وہ سست روئی سے کچن میں داخل ہوئی، اپنے پلان کے مطابق اپنے موبائل پہ ابراہیم کا میسج دیکھ کر جو اس نے اپنے خود ہی سینڈ کرنے کو کہا تھا، چہرے پر اداسی قائم کی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی منہاج کے لیے ٹرے میں کھانا رکھ کر کمرے کی جانب چال پڑی۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو منہاج منہ ہاتھ دھو کر فریش سا بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل چلا رہا تھا۔ منہاج، آپ کے لیے کھانا لے آئی ہوں۔ اس نے خاموشی سے ٹرے لا کر میز پر رکھتی تھی، اسے آہستہ سے کھانے کے بارے میں بتا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ منہاج نے اس کی سنجیدہ سی آواز سن کر حیرت سے تحریم کی جانب دیکھا اور بنا کچھ بولے اپنا موبائل بند کر کے رکھ کر صوفے پر بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے منہ لٹکا کر کیوں بیٹھی ہو سرتاج کی ملکہ؟ وہ تحریم کی خاموشی سے جھنجھلا کر ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھنے لگا اور تحریم کو تو بس یہ موقع چاہیے تھا۔ مانو اور بی اماں بہت یاد آ رہی ہیں، ان سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ ابراہیم بھائی کا بھی میسج آیا ہے کہ مانو ضد کر رہی ہے کہ اسے مجھ سے ملنا ہے اور آج رات میرے ساتھ سونا ہے۔ وہ چہرے پر اداسی سجائے بولی تھی۔ منہاج نے تحریم کا اداس مکھڑا دیکھا تو گہرا سانس لے کر کچھ سوچ کر بولا، تم ایسا کرو، یا تو پھر مانو کو یہاں بلا لو یا پھر خود آج رات گھر چلے جاؤ، بی اماں سے بھی مل کر آنا۔ منہاج کی بات سن کر تحریم نے ایک سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ سرتاج، اور میں آج رات اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تحریم مسکرا کر بولی تھی۔ تحریم کی مسکان دیکھ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ منہاج کے انابی ہونٹوں پر رقصہ ہوئی تھی جسے وہ پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگا کر چھپا گیا تھا۔ ٹھیک ہے حاشر، تیار ہو کر حاشر سے بول دینا، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ منہاج نے پانی کا گلاس واپس میز پر رکھتے ہوئے لاپرواہ انداز میں کہا۔ نہیں سرتاج،
میں نے مزید تیار نہیں ہونا اور فراہم بھائی مجھے لے جائیں گے، وہ اسی راستے سے گزر کر ہر روز جاتے ہیں، میں نے انہیں میسج کر دیا ہے۔ تحریم مسکرا کر بولی تھی۔ منہاج نے صرف ہنکارا بننے پر ہی گزارا کیا تھا۔ فراہم اپنی کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر آج عادت کے برخلاف وہ اپنے سامنے ایک چھوٹی سی دکان سے سگریٹ لے کر سلگا رہا تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا تو اس کے سامنے دوپہر کے مناظر آگے۔ وہ تحریم کے لیے ایک اوور کوٹ لینے مال آیا تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود فون پر بات کر کے فارغ ہوا ہی تھا اور مال کے اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ اسے کسی کی دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ افراہم نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو اسے ایک آدمی ایمان کو زبردستی گھسیٹ کر لے جاتا ہوا بولا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایمان ہوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتا ہوا اس آدمی کی جانب بڑھا تھا اور پیچھے سے زور سے اپنا ریوالور اس آدمی کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے آدمی کو اپنی گاڑی کی ڈگی میں باندھ کر کے ایمان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ وہ اسے وہاں سے لے کر ایک دوسرے گھر آیا جہاں وہ لوگ پہلے رہا کرتے تھے۔ اس کا ارادہ ایمان کو کوئی تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا، مگر وہ انجانے میں ہی تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے ایمان سے نکاح بھی ایک اہم وجہ سے کیا تھا، ورنہ وہ اسے اذیت میں مبتلا کر کے اسے خود سے نکاح کرنے پر مجبور نہ کرتا۔ اس نے ایمان کے بارے میں سوچتے ہوئے سگریٹ کا ایک آخری گہرا کش لیا اور اپنی سوچوں کو جھٹک کر اس نے سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے شوز سے بجھا دیا تھا۔ وہ تحریم کا میسج دے کر گاڑی میں بیٹھا۔ ڈیڈ شہوار کو دیکھتے ہی ایمان اس کے گلے سے لگتی زاروکتار رونے لگی۔ ڈیڈ، وہ بہت مشکل سے بچ کر نکلی، آپ کی باڈی گارڈ بھی مجھے بچا نہ سکے، وہ سسکتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ ایمان کی بات سن کر شہوار کی آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ سویٹی، اب تم سیف ہو، میں تمہیں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ شہوار شفقت سے اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ وہ ڈیڈ، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، آپ پلیز مجھے امریکہ بھیج دیں، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں آنسو بہاتی شہوار سے بولی، جس نے اس کی حالت کو دیکھا غصے سے اپنے جبڑے بینچے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم پیکنگ کر لو، میں آج ہی تمہاری فلائٹ بک کرواتا ہوں۔ شہوار سوچا بولا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ایمان کا جہاں رہنا اس کے لیے بھی ایک کمزوری ہی ثابت ہو رہی تھی۔ ایمان شہوار کی بات سن کر تھوڑا پرسکون ہو گئے تھے، مگر اسے ابھی بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بھائی کہاں ہے ڈیڈ؟ ایمان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر تک گھر واپس آ جائے گا، تمہیں ہی ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے، شہوار ایمان کو بتا کر اسے لے کر گھر واپس روانہ ہو گیا۔ شاہ، اتنی دیر کیوں کر دی تم نے؟ تحریم نے گاڑی میں بیٹھ کر افراہم سے پوچھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے لینے آیا تھا۔ وہ میں تھوڑی دور تھا، یہاں سے اس وجہ سے آتے ہوئے دیر ہوگی، وہ گاڑی چلاتا ہوا مصروف سے انداز میں بولا۔ شاہ، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ تحریم نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا پوچھا۔ شک کر رہی ہو مجھ پر تم کوئن؟ جواب دینے کی بجائے افراہم سوالیہ اسی سے ہی پوچھنے لگا۔ شاہ، مجھے تم سے خود پر زیادہ بھروسہ ہے، اور بات کو گول مول مت کرو، میں اچھے سے جانتی ہوں تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ تحریم نے اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا پوچھا۔ شک کر رہی ہو مجھ پر تم کوئن؟ جواب دینے کے بجائے افراہم سوالیہ اس سے ہی پوچھنے لگا۔ شاہ، مجھے تم سے خود سے زیادہ بھروسہ ہے، اور بات کو گول مول مت کرو، میں اچھے سے جانتی ہوں تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ شاہ، تم نے سگریٹ پی ہے؟ تم سگریٹ تو نہیں پیتے تھے شاہ، یہ مجنون والے شوق تم نے کب سے پالنا شروع کر دیے ہیں؟ وہ سگریٹ کی ہلکی ہلکی بو گاڑی کی فضا میں محسوس کر کے افراہم سے پوچھنے لگی، جس کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوطی سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تحریم، میں نے سگریٹ نہیں پی۔ نعمان نے گاڑی کے قریب کھڑے ہو کر سگریٹ پی تھی۔ وہ تحریم سے آنکھیں چراتا ہوا بولا۔ تم کب سے آنکھیں چرانے لگے شاہ؟ اور اگر تم نے نہیں بتانا چاہتے تو یہ تمہاری مرضی، میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، اگر تم نہیں بھی بتاؤ گے تو میں جلد ہی خود پتہ لگا لوں گی۔ اور اب تم مجھے آگے کے پلان کے بارے میں سب کچھ بتاؤ، اور میری چیزیں تو تم ساری لے آئے ہو نا؟ تحریم اس پر طنز کرنے کے بعد بات بدل کر بولی۔ اس نے فی الحال تو بات ٹال دی تھی، مگر وہ خود جلد ہی اس بات کو معلوم کرنا چاہتی تھی جو افراہم کو پریشان کر رہی تھی۔ ہاں، تمہاری چیزیں میں لے آیا ہوں، اور پلان یہ ہے کہ وہ اس کے بعد بدلنے پر گہرا سانس لے کر اسے پلان کے بارے میں بتانے لگا۔ نور اپنے گال پر ہاتھ رکھے مدہم مسکراہٹ کے ساتھ چھت کو تاک رہی تھی۔ وہ ارحم کا لمس ابھی بھی اپنے گال پر محسوس کر رہی تھی، جیسے محسوس کر کے اس کے نازک دل کی دھڑکنیں بار بار منتشر ہو رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس حادثے کے بعد اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا جائے گا، مگر ارحم کی صورت میں اسے ایک بار پھر اپنی زندگی میں روشنی دکھائی دینے لگی تھی۔
وہ جو 2 سال سے ہنسنا بھول گئی تھی اور اپنے احساسات تک کو منجمد کر چکی تھی، اب دوبارہ ہنسنے لگی تھی۔ اپنے دل میں امڑتے نئے جذبات سے وہ بھی آہستہ آہستہ واقف ہو رہی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی خود کا سر و چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے کمرے میں ارحم موجود ہو اور وہ اس کا سر و چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ ایک سنسان سڑک کا منظر تھا جہاں ایک گاڑی میں اونچے گانے لگائے 2 لڑکے اپنی منزل کی جانب جا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن گاڑی میں اونچی آواز میں بجتے گانوں پر سور دھن سن رہے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی کو چلتے جھٹکے لگنے لگے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے چیک کیا تو گاڑی میں پیٹرول ختم تھا۔ پہلا لڑکا دوسرے لڑکے سے بولا جو اب بھی مست سا گاڑی میں بیٹھا تھا، یار تو نے سارا مزہ خراب کر دیا، پیٹرول تو چیک کر لیتا، اب تیری وہ لڑکی تو آج بھی ہم سے بچ جائے گی۔ دوسرا لڑکا گاڑی سے نکلتا ہوا کمینگی سے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر بولا جس کے پاس وہ لوگ جا رہے تھے، اب تو اپنے گھر فون کر کے کوئی دوسری گاڑی لے کر آئے تاکہ ہم جلدی سے جلد اپنی منزل پر پہنچ کر شراب اور شباب کے مزے۔ ابھی دوسرا لڑکا مزید کچھ بولتا کہ پیچھے سے ایک گولی خاموشی سے اس کے سر سے آر پار ہوئی۔ اس کی چلتی زبان کے ساتھ اس کی سانس تک روک گئی تھی اور وہ دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ پہلا لڑکا چیخ کر اس کے سر سے خون نکلتا اسے بے جان گرتا دیکھ کر زرد چہرے سے پیچھے ہٹنے لگا۔ جب اس اندھیری سڑک پر ایک سایہ چلتا اس کے قریب آیا تھا، بس اتنی ہی ہوا تھی سالے، کوئی نے اس کے چہرے کا برا رنگ دے کر طنز کیا تھا، ویسے تمہاری موت آسان نہیں ہوگی۔ وہ سرد مسکراہٹ سے گن کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے بولی۔ وہ لڑکا جو کوئن کو لڑکی دیکھ کر ہمت کرتا اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس کے ہاتھوں میں گن دے کر وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے الٹے پیچھے مڑ کر بھاگنے لگا۔ جب ایک گولی کوئن کی سائلنسر لگی گن سے نکلتی اس کی ٹانگ پر بجی تھی اور وہ گھٹنوں کے بال زمین پر گرا تھا۔ کوئن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سرد مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اس کی طرف بڑھنے لگی، جو اپنی ٹانگ کو پکڑتا کڑھاتے ہوئے خوف سے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ کوئن نے اس لڑکے کے قریب آ کر ایک ہلکا سا قہقہ لگا کر اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک تیز دھار چاقو نکالا، اسے اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی اور اس کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھا کر چاقو کی نوک آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے اس کی گردن تک لائی۔ وہ لڑکا جو مزاحمت کر رہا تھا چاقو کی تیز دھار نوک اپنی گردن میں پیوست ہوتی محسوس کر کے ایک جگہ ساکن ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ آہستہ آہستہ مزاحمت کر رہا تھا۔ کوئن نے چاقو اچانک اس کے بازو کی طرف لے جاتے ہوئے اس کے بازو میں پیوست کیا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ تکلیف سے دورہ ہوتا ہوا تحریم سے پوچھنے لگا۔ کوئن نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ چاقو ایک جھٹکے سے اس کے ایک بازو سے نکال کر دوسرے بازو میں گاڑ دیا، جس سے وہ تکلیف کی شدت سے پاگل ہونے کو تھا۔ وہ اپنی ساری طاقت استعمال کرتا ہوا کوئن سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے مزید تھوڑی دیر ٹارچر کرنے کے بعد جب کوئن کو لگا وہ مرنے والا ہے تو اس نے ایک گولی سیدھی اس کے سر میں ماری تھی اور اپنے کوٹ سے اسپرے نکال کر بڑے بڑے الفاظ میں ایبل کوئن اس کی گاڑی پر لکھ کر وہ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ تحریم کے جانے کے بعد منہاج تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھ کر اپنا کام کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکلا اور باہر لان میں واک کرنے چلا گیا۔